اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ درس نمبر 22 ہے اور جو موضوع گفتگو ہے شرک کی اقسام، توحید کی اقسام ساری بیان ہو چکی ہیں۔ تو آج کے درس میں جو اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین عرب کا جو شرک تھا وہ کس نوعیت کا تھا، کون سی قسم کا وہ شرک کرتے تھے۔ قرآن مجید میں بڑے واضح انداز سے مشرکین کے عقائد کو بیان کیا گیا ہے، تو آج کا درس جو ہے وہ پورے کا پورا قرآن مجید کی آیات کے اوپر مشتمل ہوگا، اور قرآن مجید سے ہی ہم اس حقیقت کو، اس تاریخی حقیقت کو سمجھیں گے کہ مشرکین عرب کس قسم کا شرک کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ سب سے پہلے قرآن میں سورہ عنکبوت کی 61 نمبر آیت ہے کہ جس میں مشرکین کے عقیدہ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یعنی آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا، اسے اپنے کنٹرول میں رکھنے والا کون ہے، تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ جواب میں یقیناً یہی کہیں گے کہ اللہ خالق ہے اور اللہ ہی سورج اور چاند کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مشرکین عرب آسمانوں اور زمین کا خالق اور سورج اور چاند کے اوپر اختیار رکھنے والا کس کو سمجھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو سمجھتے تھے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور جگہ پہ ارشاد ہوا، اور یہ سورہ یونس کی آیت ہے کہ جس میں اللہ کے حبیب سے یہ کہا گیا کہ ان سے آپ کہہ دیجئے کہ من یرزقکم من السماء والارض، کہ تمہارا رازق کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ ام من یملک السمع والابصار، کیا سماعت اور بصارت کا مالک کون ہے، یہ بھی بتا دیجئے، یعنی تمہارا مالک کون ہے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون وہ ذات ہے کہ جو مردہ سے زندہ چیز کو پیدا کرتی ہے اور زندہ سے پھر مردہ کو نکالتی ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو اس سارے معاملے کا انتظام کر رہا ہے، کون جو تدبیر کائنات کر رہا ہے۔ یعنی رازق کا سوال ہوا، مالک کا سوال ہوا، زندگی دینے والا اور موت سے زندہ اور زندہ سے موت کو پیدا کرنے والا، اور اس کائنات کا سارا مدبر، تدبیر کرنے والا۔ جب یہ سوال ہوا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ سارے کے سارے کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ پھر تم بچتے کیوں نہیں ہو، پھر تم تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے، پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ یہاں تک جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ مشرکین کے عقائد میں خالق اور رازق اور مالک اور تدبیر کائنات اور جو سورج اور آسمان کو کنٹرول کر رہا ہے، اس کے اوپر اختیار رکھتا ہے، اس میں ان کے ہاں توحید کا عقیدہ موجود تھا، یعنی اس مسئلہ میں، ان صفات میں وہ اللہ کا شریک اپنے بتوں کو نہیں قرار دیتے تھے۔ تو اب یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اگر وہ توحید در خالق، توحید در رازق، توحید در تدبیر کے قائل تھے، یعنی ان صفات میں وہ موحد تھے، توحید کو ماننے والے تھے، تو پھر وہ مشرک کیوں کہلائے؟ کون سا ایسا شرک تھا کہ جس کی وجہ سے قرآن نے کہا کہ تم لوگ شرک کرتے ہو، تم لوگ مشرک ہو، اور پھر ان سے جہنم کے وعدے کیے گئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو یہاں پہ سب سے پہلے یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ وہ توحید خالص کے قائل نہ تھے۔ یعنی توحید ہمارے پاس خالص کیسے ہوتی ہے کہ توحید کی تمام اقسام، توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در افعال، توحید در محبت، جتنے بھی ہیں توحید کی جو اقسام گزر چکی ہیں، تمام میں ہمیں موحد بننا ہوتا ہے۔ اگر کسی ایک بھی قسم میں ہم شرک کریں گے تو پھر توحید خالص کے ہم نہیں قائل رہیں گے، توحید خالص کا ہم عقیدہ نہیں رکھیں گے، تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ مشرک ہو جائیں گے۔ تو مشرکین عرب کی جو مشکل تھی کہ وہ کچھ چیزوں میں توحید کے قائل تھے، یہ خالقیت رازقیت کا مسئلہ، یہاں پہ وہ توحید کے قائل تھے، لیکن باقی جگہوں پہ وہ توحید کے قائل نہیں تھے۔ ان کے بہت زیادہ اپنے الہ تھے، بہت سارے خدا تھے،
یعنی ایک وہ اللہ کو مانتے تھے کہ جو خالق رازق ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جو انہیں رزق دے رہا ہے، اور ایک ان کے چھوٹے خدا تھے مختلف کیٹیگریز کے، اور ان کی بھی وہ عبادت کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ایک خدا کو نہیں مانتے تھے، ایک سے زیادہ خداؤں کو وہ مانتے تھے۔ تو یہ بات ہم بیان کر چکے ہیں کہ ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننا، یعنی آلہہ کو ماننا، الہ کی بجائے آلہہ کو ماننا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے، تو اللہ کے علاوہ جو ہے وہ باقی بہت ساروں کو الہ مان لینا، یہ توحید در ذات کا انکار ہے۔ یعنی اللہ کی جو ذات ہے وہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ تو وہ جب ایک سے زیادہ خدا مان رہے ہیں تو لہٰذا وہ توحید در ذات میں شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلا جو ان کا شرک کی کیٹیگری ہے جو قرآن مجید نے واضح کی، انشاءاللہ وہ آیات ابھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ شرک در ذات ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسری کیٹیگری ہے وہ شرک در افعال ہے، یعنی کچھ افعال ایسے تھے کہ اس میں وہ اپنے بتوں کو باقاعدہ مستقل حیثیت سے ان افعال کا مالک سمجھتے تھے۔ جیسے ان افعال میں سے کیا ہے، نصرت، مددگار، کہ ہمارے جو بت ہیں وہ اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی طاقت کے بغیر، ان کے اندر ایک قدرت موجود ہے کہ یہ ہماری مدد کریں گے، ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ اللہ سے ہٹ کے، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر یہ ہمیں تقویت پہنچا سکتے ہیں، اور ان کے اندر یہ صفت موجود ہے کہ شفاعت یہ ہماری کر سکتے ہیں۔ تو توحید در افعال میں وہ نصرت، تقویت اور شفاعت جیسے جو افعال ہیں، اس میں وہ اپنے بتوں کو مستقل حیثیت دیتے تھے۔ اس میں پھر وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اللہ کے ماتحت ہیں اور اللہ کے اذن سے یہ لوگ شفاعت کریں گے، یا یہ جو بت ہیں وہ شفاعت کریں گے، ایسا ان کا عقیدہ نہیں تھا، جیسا کہ ابھی آیات آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ مشرکین عرب کا جو پہلی شرک کی قسم تھی وہ شرک در ذات کی تھی، کہ ایک خدا کی بجائے وہ متعدد خداؤں کا تصور رکھتے تھے، متعدد خداؤں کو مانتے تھے۔ اور اس چیز کو قرآن مجید نے بڑی تفصیل سے واضح کیا ہے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ کے اوپر آ جاؤ، اور یہ جو بہت سارے آلہے ہیں، بہت سارے جو تم نے خدا بنا رکھے ہیں، ان کو چھوڑ دو، تو اب یہاں سے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، اور آپ کو الیاذ باللہ من ذالک کا جادوگر اور جھوٹا کہنے لگ گئے، کہ قرآن نے اس واقعے کو یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ اور ان کے لیے یہ بات قابل ہضم نہیں تھی، اور اس کو وہ بڑی عجیب بات کہتے تھے کہ یہ کیسی عجیب بات ہوگی کہ ہم جو ہے وہ ایک اللہ کو مانیں، ایک فقط الہ ہو۔ یعنی ان کے نظریے کے مطلب ٹھیک ہے ایک اللہ ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، آسمان و زمین اس نے بنائے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی تو خدا ہیں کہ جو اور بھی بہت سارے کام کر رہے ہیں ہمارے، اور ان کے پاس بھی باقاعدہ طاقت ہے، ویلیو ہے، ان کی بھی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دعوت توحید دی گئی، لا الہ الا اللہ کے اوپر لایا گیا، تو وہ لا الہ الا اللہ کے اوپر کبھی نہیں آتے تھے، وہ اس کا انکار کر رہے تھے۔ وہ کہتے نہیں، فقط الہ نہیں ہے، الہ کے علاوہ اور بھی بہت سارے آلیہ ہیں، اللہ کے علاوہ اور بھی بہت سارے آلیہ ہیں، فقط ہم اللہ کو الہ مانیں ایسا نہیں ہے، اللہ ہی الہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے علاوہ بھی بہت سارے آلیہ ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ اور بھی بہت ساری ذاتوں کو وہ خدا سمجھتے تھے۔ الہ کا مطلب، آلیہ کا مطلب خدا، معبود بھی اس کا مطلب کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں جو اس واقعے کو بڑی تفصیل سے ہمارے سامنے رکھتی ہیں، وہ سورہ 7 کی 5 سے 7 نمبر آیات ہیں، کہ جس میں یوں ارشاد ہو رہا ہے، وقال الکافرون، کافر کیا کہتے تھے کہ ھذا ساحر کذاب، کہ یہ جادوگر ہے اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا وہ بہت سارے جو آلیہ ہیں، بہت سارے خدا ہیں، ان کو ایک خدا بنانا چاہتا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بہت سارے خداؤں کی بجائے وہ ایک خدا بنانا چاہتا ہے، کہ بس وہ ایک ہی خدا پھر ہمارے سارے کام کرے گا، اور وہی ہمیں جو ہے وہ تقویت بھی دے گا، وہی ہماری شفاعت بھی کرے گا، اور وہی ہمیں دنیا میں کامیاب کرے گا۔ ان ھذا لشیء عجاب۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان ھذا لشیء یراد، اور ان میں سے جو ایک گروہ تھا، انہوں نے ان کو کیا مشورہ دیا کہ ایسے ہی چلتے رہو، جو تم زیادہ خداؤں کو مانتے ہو، زیادہ خداؤں کے اوپر ڈٹے رہو، اسی کے اوپر چلتے رہو اور صبر کرو۔ ٹھیک ہے، تمہارے اوپر اعتراض ہو رہے ہیں، تمہارے اوپر جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے، تو تم کیا کرو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، تم صبر سے کام لو، اپنے جو بہت زیادہ خداؤں کو مانتے ہو اسی عقیدے کے اوپر تم باقی رہو،
کیوں؟ ان ھذا لشیء یراد، کیونکہ یہ جو ابھی کہا جا رہا ہے نا کہ سب کو چھوڑ دینا اور فقط ایک کو ماننا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی غرض ہے، کوئی نہ کوئی ان کا سیاسی مقصد ہے۔ مثلا وہ پیغمبر اسلام کی نسبت سے یہ سوچتے تھے کہ ان کا کوئی نہ کوئی سیاسی مقصد ہے، یہ اپنا کنٹرول سنبھالنا چاہتے ہیں، اور باقی دو چیزیں تھیں کہ یقیناً اس میں کوئی غرض ہے، لہذا آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر صبر سے کام لینا ہے۔ اور ان کے سردار ان کو یہی درس دیتے تھے کہ تم اپنے بہت سارے خداؤں کے اوپر باقی رہو۔ اور وہ کیا کہتے تھے کہ ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ ان ھذا الا اختلاق، کہ ہم نے یہ بات، یعنی بہت سارے خداؤں کو چھوڑ کے فقط ایک خدا ماننا، ہم نے یہ بات پچھلے مذہب سے بھی نہیں سنی، پچھلے مذہب میں یہ بات ہم نے نہیں سنی، یہ تو صرف اختلاق، ایک من گڑت کہانی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی قرآن کی اس آیت میں واضح طور پہ مشرکین کا عقیدہ جو متعدد خداؤں کا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے اوپر وہ لوگ نہیں آ رہے تھے، اس کو قرآن مجید نے واضح کیا، اور اس کے اوپر وہ مسلسل اعتراض کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک اللہ کو مان لیں اور متعدد آلیہ کو چھوڑ دیں۔ اچھا، اس کے بعد قرآن مجید میں آپ خود دیکھیں گے کہ یہ جو وہ متعدد خداؤں کو مانتے تھے، اس سے وہ بالکل اللہ کے مقابلے میں ایک برابر کی حیثیت دیتے تھے۔ یعنی قرآن مجید نے ان کی اس بات کو نقل کیا ہے، اور وہ ان کی یہ بات ہے کہ جب وہ جہنم میں چلے جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، اور وہاں پہ ظاہری بات ہے سچ بولیں کہ اب وہ کوئی حال تو نہیں ہے، تو وہاں پہ ان کا جو جملہ ہے وہ قرآن نے یوں نقل کیا کہ تاللہ، وہ اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہیں گے کہ ان کن لفی ضلال مبین، کہ ہم کھلی گمراہی میں تھے، اذ نسویکم برب العالمین، کہ ہم تمہیں، یعنی اپنے جو ان کے معبود تھے، اپنے جو خدا تھے، ان کو وہ کیا کہیں گے کہ نسویکم برب العالمین، ہم تمہیں برابر قرار دیتے تھے رب العالمین کے، کہ اللہ تعالیٰ جو عالمین کا رب ہے اس کے برابر ہم تمہیں سمجھتے تھے۔ تو یہ ان کا ایک شرک تھا، شرک ذات تھا کہ اللہ کی برابر، رب العالمین کے برابر وہ اپنے بتوں کو سمجھتے تھے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے ان کی اس بات کو بھی نقل کیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور اللہ کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں لوگوں میں سے کہ جو اللہ کو چھوڑ کے دوسرے شریک بناتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، پھر ان کے ساتھ اللہ والا معاملہ کرتے ہیں، یعنی دوسرے جو شریک بناتے ہیں ان کے ساتھ وہ ایسے ہی محبت کرتے ہیں كَحُبِّ اللَّهِ، جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ اور یہ پچھلے درسوں میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ توحید در محبت کے ہم قائل ہیں، کہ اصل جو محبت ہے وہ اللہ کی محبت ہے، باقی جتنے بھی محبتیں ہیں وہ اللہ کے ماتحت ہیں، اللہ کے مقابلے میں آپ کسی سے محبت نہیں کر سکتے، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے ان کی اس بات کو واضح کیا کہ یہ جو بہت سارے الہ مان رہے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، دوسری شخصیات سے محبت کرتے ہیں، اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ نے ان سے محبت کا حکم دیا ہے، اس لیے نہیں تھی، بلکہ وہ ان سے ایسی محبت کرتے تھے جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ یعنی ان کو جب وہ خدا مانتے تھے تو وہ خدا سمجھ کے ان سے محبت رکھتے تھے۔ تو یہ پہلی قسم ہوگی توحید در ذات کی۔ اور دوسری قسم جو وہ شرک کا ارتکاب کر رہے تھے وہ شرک در افعال کی ہے۔ کون سے افعال؟ نصرت، عزت اور شفاعت میں وہ شرک کے قائل تھے۔ قرآن مجید نے ان کے اس عقیدے کو بیان کیا۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ تقویت و نصرت میں شرک کے متعلق کیا آیات ہیں۔ مثال کے طور پہ ان کا یہ عقیدہ تھا، سورہ مریم میں بیان ہوا کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ بھی بہت سارے کیا ہے خدا بنا لیے تھے، اللہ کے علاوہ آلہہ بہت سارے خدا بنا لیے، کیوں؟ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ جو بہت سارے خدا ہیں وہ ان کو کیا بخشیں؟ تقویت بخشیں، ان کو مضبوطی بخشیں۔ یہاں پہ بہت سارے مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ مشرکین عرب چونکہ قیامت اور آخرت کو نہیں مانتے تھے، تو وہ دنیا میں بہت سارے خداؤں کی پوجا کر کے اپنے آپ کو مضبوطی میں لے کر جاتے تھے کہ ہم جو ہے وہ مضبوط ہو رہے ہیں، ابھی ہمارے اوپر آفتیں نہیں آئیں گی، ابھی ہمارے اوپر مصیبتیں نہیں آئیں گی، کیونکہ ہم جو ہے وہ ایسے خداؤں کو چن چکے ہیں کہ اگر ہم جن کی محبت رکھیں گے اور جن کی ہم عبادت کریں گے تو یہ خدا ہمیں مضبوط بنا دیں گے۔ تو یہ ان کا ایک عقیدہ تھا، یعنی وہ تقویت میں اللہ کے مقابلے میں کچھ اور ہستیوں سے یہ امید رکھتے تھے کہ یہ ہمیں کیا ہے مضبوط کریں گی۔ اچھا، قرآن نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کہ کیا ان کے پاس ایسے خدا ہیں جو انہیں ہمارے بغیر بچا سکتے ہیں، یعنی ہمیں اذن دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہماری اذن کی، ہماری طرف سے قدرت اور طاقت کی بھی انہیں ضرورت نہیں ہے، اور وہ ان کو بچا لیں گے ہماری طاقت کے بغیر، من دوننا، ہم سے ہٹ کے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تفویض کہتے ہیں، کہ کسی ہستی کے لیے ایسی طاقت کا قائل ہونا کہ جو اللہ سے ہٹ کے ہو۔
جس میں اللہ کے اذن کی، اللہ کی قدرت کی، اللہ کی احتیاج کی نفی کر دی جائے، جسے من دون نہ کہتے ہیں۔ تو قرآن نے ان کے عقیدے کو کیسے بیان کیا کہ یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں نا بہت سارے خداؤں کا، یہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو خدا ہیں وہ ہم سے ہٹ کے، من دوننا ہمارے علاوہ ہم سے بچ کے ان کو بچا لیں گے، ان کو روک لیں گے، ان کی مدد کر لیں گے، ان کو ہم سے بچا لیں گے، اس طرح کی وہ سوچتے ہیں۔ حالانکہ لا یستطیعون نصر انفسہم، حالانکہ ان کے جو بہت سارے خدا ہیں وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، ان کے پاس تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے۔ جب اپنی مدد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو ان کے پاس ہم سے اور ہماری اذن کے بغیر، ہماری قدرت اور طاقت دیے بغیر ان کے پاس اتنی بڑی طاقت کیسے آ چکی ہے، کہاں سے آ چکی ہے؟ تو قرآن نے یہاں پہ بھی ان کے جو تفویض تھی اس کو واضح کیا کہ وہ قوت اور طاقت میں اپنے خداؤں کو مستقل حیثیت دیتے تھے، کوئی اذن اللہ کے وہ یہاں پہ قائل نہیں تھے۔ اسی طریقے سے شفاعت میں وہ بغیر اذن اللہ کی شفاعت کے قائل تھے کہ ہم جن خداؤں کی پرستش کرتے ہیں، جن خداؤں کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، جن خداؤں سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، وہ ہمارے خدا ہیں۔ پہلا عقیدت ان کا خدا کا ہوتا تھا، اور اس کی وجہ بھی وہ یہ بیان کرتے تھے کہ ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہماری شفاعت کریں، یعنی شفاعت کا حق دیتے تھے اللہ کے اذن کے بغیر۔ اللہ نے کئی جگہوں پہ قرآن میں فرمایا کہ ان کے پاس کوئی شفاعت کا حق نہیں ہے، شفاعت کا مالک فقط اور فقط اللہ کی ذات ہے، شفاعت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو تم کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ تمہاری شفاعت کریں گے؟ کیا اللہ نے انہیں اذن دیا ہے؟ کیا اللہ نے انہیں کہا ہے کہ تو یہ شفاعت کریں گے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت سارے انبیاء اور بہت سارے نیک اور صالحین لوگوں کو اللہ نے اذن دیا ہوا ہے شفاعت کا، تو کیا ان بتوں کو بھی اللہ نے اذن دیا ہوا ہے شفاعت کا؟ لیکن وہ کہتے تھے نہیں، یہ ہماری شفاعت کریں گے، اور شفاعت کے عقیدے میں کیا تھا؟ وہ اللہ کے اذن کے قائل نہیں تھے۔ قرآن نے بارہا یہ موقف رکھا کہ شفاعت میں بھی اللہ کے اذن کی ضرورت ہے، شفاعت کا مالک بھی اللہ ہے، اللہ کسی کو شفاعت کا حق دے گا تب وہ شفاعت کرے گا، لیکن نہیں، ان کا نظریہ کیا تھا کہ یہ ہمارے شفیع ہیں، اس میں اللہ کے اذن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ خود شفاعت کے مالک بن چکے ہیں۔ قرآن نے ان کے اس عقیدے کو کہاں پہ ذکر کیا؟ سورہ یونس کی 18 نمبر آیت میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کو چھوڑ کے اپنے ان خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی۔ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یہ ایسے خدا ہیں کہ جو انہیں کوئی نقصان بھی نہیں دے سکتے، کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتے، اور وہ ایسی عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی طاقت آئی ہوئی ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اب یہاں پہ عقیدہ بیان کیا کہ ایک تو جو ہے وہ ان کی عبادت کرتے ہیں، جب عبادت کرتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ شرک در عبادت، کہ وہ اللہ کے علاوہ کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو الہہ اور خدا سمجھ رہے ہیں، تو یہ شرک در ذات بھی ہو گیا کہ کسی اور ذات کو خدا سمجھ رہے ہیں، اور شرک در عبادت بھی ہو گیا کہ وہ ان کی کیا کر رہے ہیں؟ عبادت بھی کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ شرک در افعال بھی ہو گیا، وہ کون سا فعل ہے؟ فعل شفاعت ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ ہمارے شفیع بنیں گے اللہ کے ہاں، یعنی جس اللہ کو وہ خالق اور رازق سمجھتے تھے، یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شفیع ہیں اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں یہ ہماری سفارش کرتے ہیں، اور پھر جو ہے نا اللہ ہمیں رزق عطا کر دیتا ہے، باقی چیزیں عطا کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ان کا عقیدہ شفاعت تھا، یہ شفاعت کا عقیدہ اللہ کے اذن کے بغیر تھا، کیونکہ اللہ نے انہیں بارہا واضح کیا کہ شفاعت کا مالک اللہ ہے، اللہ جس کو اذن دے گا وہ شفاعت کر سکتا ہے، تو تم کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ تمہارے جو خدا ہیں، یہ جو بت ہیں، یہ شفاعت کے مالک بن چکے ہیں؟ تو لہٰذا ان کو بارہا اللہ نے سمجھایا، بارہا انہیں متوجہ کیا کہ بغیر اللہ کے اذن کے، بغیر اللہ کی قدرت کے، بغیر اللہ کی عطا کے کوئی بھی شفاعت کا مالک نہیں بن سکتا۔ جب کوئی بھی شفاعت کا مالک نہیں بن سکتا تو یہ کیسے شفاعت کے مالک بن گئے ہیں؟ لیکن ان کا عقیدہ تھا کہ نہیں، ان کو تو ہمارے جو بت ہیں ان کو تو اللہ سے اذن کی ضرورت نہیں ہے لینے کی، ان کا اپنا مقام ہے، ان کی اپنی حیثیت ہے۔ جیسے دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ ایک جو بڑی شخصیت ہے یا بڑا وزیر اعظم اور صدر ہے، اس کے ہاں جی ہمارے علاقے کا جو بڑا چودھری ہے اس کی چلتی ہے۔ اب وہ چودھری کو اس سے بڑے وزیر اعظم سے کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا وزیر اعظم اس کا محتاج ہے، اس نے اس سے ووٹ لینے ہیں، اس کے علاقے سے ووٹ لینے ہیں، لہٰذا وہ چودھری کی ہر بات کو مانے گا جب وہ اسے آ کے بتائے گا۔ تو جو علاقے کا بڑا بندہ ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا چودھری ہے یا کوئی بھی بڑا وڈیرا ہے، اس کی اگر اوپر چل رہی ہے اور وہ اس کی سفارش کر رہا ہے تو اس وڈیرے کے پاس اپنی پاور ہے، اپنی طاقت ہے۔ یہی جو کنسیپٹ ہے کہ شفیع کے پاس، شفاعت کرنے والے کے پاس اپنی ذاتی طاقت ہوتی ہے، اسی کو وہ اپلائی کرتے تھے اپنے بتوں کے اوپر۔ وہ اپنے بتوں کو کہتے تھے کہ ان کے پاس جو شفاعت کی طاقت ہے وہ ان کی اپنی ہے،
جیسے دنیا میں لوگ ایک دوسرے کی سفارش کرتے ہیں، تو جو سفارش کرنے والا ہوتا ہے اس کے پاس اپنی طاقت ہوتی ہے، اس کے پاس اپنا ووٹ کا پاور بینک ہوتا ہے، اپنی اس کے پاس کیا ہے دیگر چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اگلے بندے کو اس کی بات ماننا پڑتی ہے. لیکن قرآن مجید میں تو یہ شفاعت کا تصور نہیں ہے. تو اللہ نے جو ہے وہ ان کے اس عقیدہ شفاعت کی واضح طور پہ تردید کی کہ یہ جس طریقے سے تم دنیا کے کاموں کی طرح اپنے بتوں کو شفیع بنا رہے ہو، یہ غلط عقیدہ ہے. سورہ زمر میں کیا ارشاد ہوا؟ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری کی ساری جو سفارش ہے، ہر قسم کی جو سفارش اور شفاعت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کے اختیار میں ہے. کسی اور کے اختیار میں کوئی سفارش نام کی چیز نہیں ہے. یعنی یہ دنیا والی سفارش نہیں ہے کہ جس میں جو ہے وہ وزیر اعظم کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوتا، صدر کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے کہ اس نے چونکہ لوگوں سے ووٹ لینے ہیں، اس کے مفادات ان سے وابستہ ہیں، لہٰذا اس نے ان کی باتیں ماننی پڑتی ہیں، ان کے بڑے کی بات ماننی پڑتی ہے. تو یہ دنیا میں سفارش کا یہ کنسیپٹ ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے وہ شفاعت کا مالک نہیں ہوتا، جو چھوٹا ہے وہ شفاعت کا مالک ہوتا ہے، کیونکہ اس کی اپنی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی اس کو ضرورت پڑنی ہے. تو اللہ نے اس چیز کو رد کیا، کہا کہ جتنی بھی شفاعت کی قسمیں وہ ساری کے ساری اللہ کے لیے، اللہ کے اختیار میں ہیں. اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کے اندر سفارش کا حق اور صلاحیت تک نہیں ہے کہ وہ سفارش کر سکے. اور پھر قرآن نے مزید اس کو واضح فرمایا کہ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الشَّفَاعَةَ، کہ جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہیں یہ لوگ شفاعت کے مالک ہی نہیں ہیں. اللہ ان کو خبر دے رہا ہے کہ ان کے پاس شفاعت نہیں ہے، جبکہ دیگر جو ہمارے پاس روایات ہیں، متواتر روایات ہیں کہ انبیاء کے پاس سفارش اور شفاعت کا حق ہے، اولیاء کے پاس ہے، اور قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا واضح طور پہ. لیکن بتوں کے پاس تو شفاعت کا حق نہیں ہے، تو پھر وہ بتوں کو کیوں اللہ کے مقابلے میں شفیع سمجھ رہے ہیں؟ کیوں ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے شفیع ہیں؟ اسی طریقے سے قرآن مجید کی اگلی آیت ہے کہ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ لا یملکون الشفاعۃ، ان کے پاس شفاعت کا کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے پاس نہیں ہے جن کی یہ عبادت کرتے ہیں. ہاں کچھ ہستیوں کے پاس ہے شفاعت کا اختیار. وہ کون ہے؟ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس کے کہ جس نے رحمان سے عہد لیا ہو، جس نے رحمان کے پاس جا کے ایک عہد لیا ہوا ہو ان کے پاس ہے. اب اس کی ایک تفصیلی بحث ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، اور بہت ساری روایات میں ولایت علی علیہ السلام اور باقی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ شفاعت کا مالک اللہ نے ان کو بنایا ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے اللہ کے مقابلے میں آ گئے؟ یہ تو سیدھا سیدھا شرک در افعال ہے کہ کسی کے لیے مستقل قدرت، مستقل حیثیت کا قائل ہو جانا. اس کے بعد خدا نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، کہ اللہ کے ہاں سفارش اور شفاعت کا یہ قانون ہے کہ کسی کی کوئی سفارش کام کی نہیں رہتی مگر جس کے لیے اللہ اجازت دے. یعنی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ وزیر اعظم اور صدر کہے کہ جی آپ نے اس کی سفارش کریں گے تو میں قبول کر لوں گا، اس کی کریں گے تو نہیں قبول کروں گا. یعنی سفارش بھی در حقیقت کیا ہوگی؟ اسی کے ماتحت ہی ہوگی وزیر اعظم کے. ایسا تو نہیں چلتا ہمارے ہاں. سفارش کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ سفارش لے کر جا رہا ہے اس کے کچھ مفادات ہیں، اس کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی اندر اس کو دلچسپی ہے، اس کو ضرورت ہے، تبھی وہ اس کی شفاعت کو قبول کرتا ہے. تو قرآن نے سفارش کے اس نظریے کو رد کیا، کہا کہ شفاعت اسی کے لیے فائدہ دے گی جہاں پہ اللہ کے اذن ہوگا. تو جب شفاعت کا یہ تصور قرآن نے واضح کیا بارہا کہ شفاعت کا مالک فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفیع نہیں بن سکتا، تو یہ پھر اللہ کے اذن کے بغیر کیسے کہہ دیتے ہیں کہ ان کے بت شفاعت کے مالک ہو گئے؟ یہ تفویض ہے، یہ اللہ کے اختیار کو ختم کرنا ہے، اللہ کی حیثیت کو ختم کرنا ہے. تو لہذا ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مشرکین عرب کے ہاں جو شرک تھا وہ خالقیت، رازقیت، تدبیر اور ان چیزوں میں شرک نہیں تھا. ان کے ہاں شرک جو تھا وہ شرک در ذات تھا کہ ایک خدا کے علاوہ، اللہ کے علاوہ وہ بہت سارے خداؤں کے قائل تھے. اور اسی طریقے سے جب وہ بہت سارے خداؤں کو قائل تھے تو خدا سمجھ کے ان کو پکارتے تھے، تو لہٰذا یہ شرک در عبادت بھی ہو گیا. اور اسی طریقے سے چند ایک افعال ایسے تھے جس میں سے مرکزی جو فعل ہے وہ مدد کا فعل ہے کہ وہ ان کی مدد کریں گے، ان کو مضبوطی بخشیں گے. اور اسی طریقے سے شفاعت کا فعل ہے کہ وہ ان افعال میں بھی اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی قدرت کے بغیر، اللہ کی احتیاج کے بغیر اپنے بتوں کو شفاعت کا مالک سمجھتے تھے، اپنے بتوں کو نصرت اور تقویت کا مصدر سمجھتے تھے، جو کہ تفویض تھی، اللہ کے مقابلے میں لانا تھا، اللہ کے اختیار کو ختم کرنا تھا، اللہ کی قدرت کے مد مقابل کسی اور کے اندر قدرت کا قائل ہونا تھا، کہ جس کی تفصیلات آپ کے سامنے گزشتہ درس میں واضح ہو چکی ہیں کہ یہ
تفویض ہے جو کہ شرک ہے، اور اسی شرک کی وجہ سے مشرکین عرب کی مذمت کی گئی اور ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ آخرت میں جہنم ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔